بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ثنا نواز۔ تجوید القرآن کے آن لائن کورس کے لیسن نمبر 4 کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کے 3 لیسنز میں آپ نے تجوید کی اہمیت اور مخارج کیا ہوتے ہیں اور مخارج میں بھی اہم اصول کے بارے میں جانا، اور اہم اصولوں میں آپ نے اہم مخرج یعنی خیشوم کی ڈیٹیل پڑھ لی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے خیشوم کے ساتھ ساتھ آپ نے حلق اور حلق کے 3 حصے اور ان سے نکلنے والے حروف کیسے ادا ہوں گے ان کے بارے میں جانا۔ اور زبان، اس سے پچھلے لیکچر میں لیسن نمبر 3 میں زبان کو جو ایک اہم مخرج ہے، مخارج کے اعتبار سے اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، دانتوں کے نام، داڑھوں کے نام اور زبان کا کیسے ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ آپ نے لیسن نمبر 3 میں دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زبان کو جو 5 مخارج میں تقسیم کیا گیا تو ہر مخرج میں سے کون کون سے حرف ادا ہوں گے۔ تو پہلا جو ہم نے زبان کا مخرج دیکھا تھا وہ تھا اقصی لسان یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ۔ اس کے 2 مخارج ہیں اور 2 مخارج میں سے 2 حروف ادا ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مڈل پارٹ آف ٹنگ، وسطی لسان، ایک ہی مخرج ہے اور ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھک سائڈ آف ٹنگ، حافہ لسان، ایک مخرج ہے اور ایک مخرج میں سے ایک حرف ادا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے طرف لسان، ایج آف ٹنگ، 3 مخارج ہیں اور 3 حروف ادا ہوں گے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ٹپ آف ٹنگ، راس لسان، 3 مخارج ہیں اور 9 حروف ادا ہوں گے۔ تو یہ زبان کے 5 حصے تھے، مخارج کے اعتبار سے ان کی ڈویژنز ہوئی تھی، اقصی لسان، وسطی لسان، حافہ لسان، طرف لسان، راس لسان، اور ان سے نکلنے والے حروف اور بننے والے مخارج کی تعداد۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ زبان جب دانتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہی صحیح مخرج بنتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی کوئی حرف پھر اس کی صحیح پراپر لوکیشن بنتی ہے کب، جب زبان دانتوں کے ساتھ کیا ہوگی، ٹکرائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ زبان کا دانتوں کے ساتھ یا داڑھوں کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کون سا پارٹ ان تمام 5 پارٹ میں سے کس دانت یا داڑھ کے حصے سے ٹکراتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا اقصی لسان۔ اقصی لسان زبان کی جڑ ہے، اس کا کسی بھی داڑھ یا دانت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا ہے، وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ۔ زبان کے درمیانی حصے کا بھی کسی بھی داڑھ یا دانت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اگر اس کا تعلق ہوتا ہے تو یہ منہ کے تالو کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی آپ کے منہ کیا تالو کے ساتھ مڈل آف ٹنگ جا کے چپکتی ہے تو مخرج بنتا ہے اور حرف بنتے ہیں، پھر حرف وہاں سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ دانتوں اور داڑھوں میں سے کسی سے بھی وسط لسان کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے، زبان کے یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں پیچھے سے، یہ آپ کے پاس موٹے کنارے ہوتے ہیں جس کو آپ کیا کہتے ہیں، حافہ لسان۔ اس سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ موٹے کنارے حافہ لسان ہے۔ حافہ لسان کا تعلق جو ہے آپ کے پاس آپ کے منہ کے داڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے، مولرز کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، زواہق، تواہن، نواجس کے ساتھ یہ جا کر کنیکٹ ہوتی ہے۔ زواہق، تواہن، نواجس یہ تینوں آپ کے پاس داڑھوں کی قسمیں ہیں جن کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ ان تینوں کو کمبائنلی ایک نام دیا گیا ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں، اضراس۔ تو زواہق، تواہن، نواجس یعنی اضراس کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہوتا ہے، زبان کے حافہ سے ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ زبان کے آپ کے پاس پتلے کنارے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کو آپ کیا کہتے ہیں، طرف لسان۔ طرف لسان کا تعلق جو ہے وہ آپ کے پاس دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور داڑھوں میں صرف زواہق کے ساتھ طرف لسان کا تعلق ہوتا ہے۔ جبکہ راس لسان دیکھیں، ٹپ آف ٹنگ، راس لسان کا تعلق صرف سامنے کے جو دانت ہوتے ہیں جنہیں سینٹرل ٹیتھ کہا جاتا ہے، یا ثنایا علیہ یا نیچے کے ہوں تو ثنایا سفلیہ، یعنی راس لسان کا تعلق ثنایا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ زبان ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، منہ کے داڑھے اور دانت ہیں۔ زبان کے کون سا حصہ کس داڑھ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں، حافہ کا تعلق صرف اضراس کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ طرف لسان کا تعلق اضراس میں صرف زواہق اور ٹیتھ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور راس لسان کا تعلق سامنے کے دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب زبان کے یہ خاص حصے ان حصوں سے ٹکراتے ہیں، داڑھوں سے یا دانتوں سے، تو تب جا کے مخرج یعنی کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ یہ لوکیشن بنتی ہے اور وہیں سے پھر وہ حرف ادا ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، آگے دیکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو ہے
یہ زبان کا موٹا کنارہ ہے جسے آپ کیا کہہ رہے ہیں حافہ لسان کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں بالکل اندر کر کے آپ کے پاس زبان کی جڑ ہوگی جسے آپ کیا کہتے ہیں اقصی لسان. اقصی لسان کا کسی بھی داڑ یا دانت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تھوڑا سا آگے آئیں, یہ آپ کے پاس مڈل آف ٹنگ ہے جو کہ زبان کے جو کہ منہ کے تالو کے ساتھ جا کر جڑے گی تو ہی آپ کے پاس مخرج بنے گا یعنی لوکیشن بنے گی اور پھر آپ اسی لوکیشن میں سے حرف ادا ہوں گے. یہاں پر دیکھیں یہ اب آپ کے پاس کیا ہے زبان کے موٹے کنارے ہیں جس کو آپ حافہ کہہ رہے ہیں. اور حافہ دیکھیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نواجذ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے, تواہن کے ساتھ اور آگے زواہر کے ساتھ بھی تھوڑا اس کا کنیکشن ہوتا ہے. یعنی حافہ کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے, حافہ کا تعلق زبان کے عضلات یعنی داڑھوں کے ساتھ ہوتا ہے, مولرز کے ساتھ ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے یہ دیکھیں یہ زبان کے باریک کنارے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس باریک کنارے کا تعلق زبان کے کس سے ہوتا ہے, زواہر, داڑھوں میں زواہر اور آگے آپ کے پاس دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے, جبکہ ٹپ آف ٹنگ کا تعلق صرف سامنے کے دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ کس حصے سے ٹکرانے سے. یہ آپ کے پاس سب سے پہلے ہے ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ یعنی اقصی لسان. اقصی لسان میں دو مخرج ہیں اور دو ہی حروف ادا ہوتے ہیں. پہلا مخرج ہے اس کا اقصی لسان. جب آپ کے پاس اقصی لسان تالو, تالو کے بھی دو حصے ہوتے ہیں, ایک نرم حصہ اور ایک ہوتا ہے تالو کا سخت حصہ. جیسا کہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہ جو یلو سا پارٹ ہے یہ ہڈی والا پارٹ ہے یعنی تالو کا سخت حصہ ہے. اور اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے یہ جو ریڈ سا نظر آ رہا ہے یہ تالو کا کیا ہے, نرم حصہ ہے. تو اگر اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ یعنی ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اگر تالو کے یعنی روف آف ماؤتھ کے نرم یعنی سافٹ پالٹ سے جا کے ٹکرائے گی تو یہاں پر ایک لوکیشن بن جائے گی, ایک مخرج بن جائے گا اور اس مخرج سے جو حرف ادا ہوگا وہ ہوگا قاف. اور یہی اگر آپ کے پاس اقصی لسان تھوڑی سی آگے سخت تالو سے, یہاں پر دیکھیں یہ اقصی لسان یہ یلو والے یعنی سخت تالو ہڈی والے حصے سے ٹکرائے گی تو ایک اور لوکیشن بنے گی, ایک اور مخرج بنے گا, مخرج نمبر 2. اس سے جو حرف ادا ہوگا وہ ہوگا کاف. تو آپ کے پاس کیا ہے اقصی لسان یعنی آپ کے پاس ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ اگر نرم حصے سے ٹکرائے گی تالو کے تو مخرج بنے گا اور حرف ہوگا قاف, اور اگر سخت حصے سے ٹکرائے گی تو مخرج بنے گا اور جس سے حرف ادا ہوگا کاف. تو یہ تھا ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ جس کے دو مخرج ہیں, دو مخارج ہیں اور دو مخارج میں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے آپ کے پاس مڈل پارٹ آف ٹنگ. مڈل پارٹ آف ٹنگ جو ہے وہ ایک ہی مخرج ہے اور اس میں سے 3 لیٹرز یعنی 3 حروف ادا ہوتے ہیں. مڈل پارٹ آف ٹنگ کیا ہوتی ہے, جب مڈل پارٹ آف ٹنگ اس کا تعلق منہ کے تالو کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر آپ کی زبان وسط لسان اوپر منہ کے تالو یعنی پالٹ کے ساتھ جا کر چپکتی ہے یہ ٹکراتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں. وہ کون سے ہیں, وہ ہے یا, شین, جیم. تو یہ 3 ہیں. یہ کب ہوں گے, جب وسط لسان اوپر کے تالو سے جا کر کیا ہوگی, جا کر چپکے گی تو آپ کے پاس حرف ادا ہوں گے یا, شین, جیم. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا نام جو ہے عربک میں حروف شجریہ انہیں کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس تھک سائڈ آف ٹنگ یعنی حافہ لسان. حافہ لسان یعنی زبان کے جو موٹے کنارے تھے, موٹے کناروں کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے, حافہ کا تعلق داڑھوں سے ہوتا ہے اور داڑھیں آپ کے منہ کے نیچے بھی ہیں اسی طرح منہ کے اوپر بھی ہیں یعنی اپ سائڈ بھی آپ کی حافہ داڑھیں ہیں اور نیچے بھی آپ کی کیا ہیں, داڑھیں ہیں. لیکن زبان کے اگر کنارے جو ہیں موٹے کنارے اوپر منہ کے جو اوپر والی داڑھیں ہیں دونوں سائڈ کی اوپر والی داڑھوں کی گم سے جا کے ٹکرا جائے یا روٹ سے جا کر مل جائے زبان کے, چاہے آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ یعنی دائیں سائڈ کے زبان کے موٹے کنارے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ٹکرائیں یا پھر آپ کی زبان کی موٹے جو کنارے ہیں ان کی بائیں سائڈ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ٹکرا جائے یا دونوں یا بیک وقت دونوں آپ زبان کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور دونوں کنارے اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ٹکرا جائیں تو آپ کے پاس مخرج ایک بنتا ہے جس سے حرف ادا ہوگا غاد. جب آپ دونوں کنارے یا کسی ایک کنارے کو اوپر داڑھوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس حرف ادا ہوگا کون سا, غاد, غاد, غاد. امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پر بھی دیکھ لیں یہ زبان ہے, یہ زبان کا یہ نیلا جو پارٹ دکھایا گیا یہ حافہ لسان ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے اوپر کے جو آپ کے پاس جو کہہ لیں داڑھیں ہیں ان کی جڑوں سے جا کر لگ رہی ہے تو آپ کے پاس مخرج بنا ہے جس سے حرف ادا ہوا ہے غاد. چلتے ہیں.
आगे जो है आपके पास एज ऑफ टंग यानी तरफुल लिसान है। तरफुल लिसान में 3 मखरज है और 3 मखरज से 3 हरूफ अदा होते हैं। देखते हैं पहले मखरज से क्या अदा होता है। पहला मखरज फर्स्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इससे लेटर जो प्रोनाउंस होगा वो होगा लाम। सेकंड आर्टिकुलेशन पॉइंट है, उससे जो सेकंड लेटर प्रोनाउंस होगा वो होगा नून। थर्ड आर्टिकुलेशन पॉइंट यानी तीसरे मखरज से जो तीसरा हर्फ अदा होगा वो रॉ। यानी 3 मखारिज और 3 ही हरूफ अदा होंगे, कौन से, लाम, नून, रॉ। ठीक हो गया। अब हम बारी बारी देखते हैं इनकी डिटेल। यानी लाम तरफुल लिसान का ताल्लुक आपके पास जवाहिक से होता है, दाढ़ों में सिर्फ जवाहिक से, और सनाए रुबाई अनयाब यानी तीनों दांतों से होता है। अब हम देखते हैं कि तरफुल लिसान किस दांत या दाढ़ से टकराएगी तो कौन सा हर्फ अदा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाम को। ये देखिए, ये हमारी तरफुल लिसान है। तरफुल लिसान का ताल्लुक क्या होता है, तीनों दांतों यानी सनाया, रुबाई, अनयाब और इसके साथ जवाहिक के साथ भी होता है। अगर हमारी तरफुल लिसान ऊपर के तीनों दांतों और जवाहिक, तीनों दांतों और एक जो आपके पास क्या है दाढ़ यानी जवाहिक, इनके टॉप से यानी गम से या इनके रूट से या इनकी जड़ों से जाकर लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो मखरज बनेगा, जो हर्फ अदा होगा वो होगा लाम। ये देखें, यहाँ पर आप देख लें, ये है आपके पास तरफुल लिसान। तरफुल लिसान जो है ये इसका क्या है, ऊपर के जो दांत हैं उनकी, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा, ऊपर के जो दांत हैं उनकी रूट्स और जवाहिक की जो रूट्स है उनसे जाकर टकराएगी तो मखरज अदा होगा लाम। यानी जवाहिक से भी और सनाए, रुबाई, अनयाब तीनों दांतों और एक जो है आपके पास दाढ़ों में एक दाढ़ से जाकर लगेगी तो आपके पास मखरज बनेगा जिससे हर्फ अदा होगा लाम। लाम के बाद जो अगला था वो नून था और उससे अगला था रॉ। यहीं पर देख लेते हैं, जब नून पे जाएंगे तो इसका ताल्लुक जवाहिक से खत्म कर देंगे और जब रॉ पर जाएंगे तो ताल्लुक अनियाब से खत्म कर देंगे। आए डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। लाम का ताल्लुक सनाए, रुबाई, अनयाब और दाढ़ों में जवाहिक के साथ होता है ऊपर वाले, और जब नून पे जाएंगे तो जवाहिक को खत्म कर देंगे। देखिए, तरफुल लिसान का ताल्लुक जब जवाहिक से खत्म करके तीनों दांतों के साथ यानी आपके पास सनाया, रुबाई, अनयाब के साथ होगा तो आपके पास एक मखरज बनेगा जिससे हर्फ अदा होगा नून। अगर किसी भी आपने मखरज को चेक करना हो कि उससे हर्फ कैसे अदा होता है तो आप उसको क्या करें, साकिन करें। साकिन करने के बाद उससे पहले कोई हरकत लगा दें। जैसे यहाँ पे हरकत लगा दी है जबर और यहाँ पर जेर और यहाँ पर पेश, यानी फतह और जेर को कसरा और पेश को कहेंगे जमा। तो अब मैं अगर इस हरकत के साथ साकिन नून को अदा करूंगी, क्योंकि साकिन नून अपनी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा, तो ये इस तरह से होगा अन। जब मैं अन कहूंगी, इन कहूंगी, उन कहूंगी तो आप देखेंगे कि मेरी तरफुल लिसान, या आप अपने आप को नोट करेंगे कि तरफुल लिसान ऊपर के दांतों के साथ, दांतों की गम्स के साथ इसका क्या होता है, ताल्लुक होता है, सनाया, रुबाई, अनयाब। अब जाते हैं नेक्स्ट मखरज नंबर 3 तरफुल लिसान के, जिससे हर्फ अदा होगा रॉ। उसमें अनयाब के साथ भी इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। आपके पास तरफुल लिसान जब आपके पास सामने के सिर्फ 2 दांतों के साथ इसका कनेक्शन होगा, सामने के 2 दांतों के जो है गम्स के साथ या रूट्स के साथ जब जाके टकराएगी तो आपके पास एक मखरज बनेगा जिससे हर्फ अदा होगा रॉ। रॉ, रॉ। मजीद अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो रॉ को साकिन करके इससे माकबल फतह, जमा और कसरा और जमा लगाकर प्रैक्टिस करें। जैसे आर, ईर, उर। तो आर, ईर, उर जब आप करेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो एक मखरज बनेगा जिससे हर्फ अदा होगा रॉ। जज़ाकल्लाहु खैरा।